السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے بسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ رجب المرجب کا مہینہ، برکت والا، رحمت والا مہینہ، بہت بہت حرمت والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادتوں سے، عبادتوں سے ہم سب کو فیضیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی پوری قدر و قیمت کی توفیق دے اور ہر لمحے کو کیش کرا دے۔ تو آئیے آج ہم ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ رجب المرجب جو ہے، یوں تو سارا سال جو ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے، مومن کے لیے تو ہر دن بہت قیمتی ہے، اور اس کا مومن کی خاص پہچان ہے کہ مومن کا اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہر دن کو ہمارے لیے بہتری میں تبدیل کرے، بہتر بنائے، اور بہتر وہی ہوتا ہے جو اس عارضی دنیا کے علاوہ ہمیشگی والی جو زندگی ہے، ہمیشہ جو جہاں رہنا ہے وہاں کی فکر کرنے والا ہم کو بنا دے۔ دنیا تو ہے جو ملی بھی ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، بس اللہ نے جتنا وقت ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے ہمیں دیا ہے، اللہ ان دنوں کو، ان دنوں کی قدر و قیمت کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے، ہر ساتھ کی، ہر سانس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہر دن لوگ کہتے ہیں ایک برابر ہوتا ہے، لیکن ہر دن ایک برابر نہیں ہوتا۔ 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، اور اس 7 دن کے ویک کے اندر ایک دن جو ہوتا ہے وہ سب سے اسپیشل دن ہوتا ہے، وہ جمعت، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔
اور جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں میں تو رمضان المبارک جو ہے امت کا مہینہ، جس میں ہر نفل فرضوں کے برابر اور ہر فرض 70 فرضوں کے برابر، ایسی فضیلتیں تو کسی اور مہینے میں نہیں ملتی۔ اور تیسرا، راتیں تو روز رات آتی ہے چلی جاتی ہے، غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، صبح غفلت میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو لمحہ، بزرگوں نے کہا ہے، غافل جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر، وہ کفر ہے۔ جس لمحے میں ہم اپنے رب سے غافل ہوتے ہیں، وہ غفلت جو ہے وہ کفر میں، بزرگوں کے حساب سے کفر ہو جاتی ہے۔ لیکن آج غفلت ہی غفلت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں غفلت کی نیند سے اٹھائے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، سونا مطلب مو جانا، مر جانا، اور ابھی سوئے ہیں لیکن جاگیں گے کب؟ جب قبر میں جائیں گے، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ اللہ ہمیں ابھی جگا دے، کیونکہ جس کا پیپر ہو وہ اگر سو رہا ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم پیپر دے رہے ہیں۔ یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، ہر مرد اور عورت کا امتحان شروع ہے۔ روز ایک پرچہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ جمعرات کے دن ہمارے تمام پرچے وہاں پہ، ہمارے اعمال نامے سبمٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر رزلٹ تو انشاءاللہ حشر کے دن نکلنے والا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بولے کہ سب دن ایک جیسے، تو نہیں، دنوں میں تو جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ جمعے میں کثرت سے جو درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں، ہم خود سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جمعے کی فضیلت ہے، ویسے ہی مہینوں کی فضیلت ہے، اس طریقے سے راتوں کی فضیلت ہے۔ راتوں میں ایک رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور شب معراج کی رات ہے، اور لیلۃ الرغائب ہے جو اسی مہینے میں ابھی چلے گئی، جو پہلے جمعرات کو ہی الحمدللہ پہلی تاریخ تھی، اور اسی رات کو وہ رات آنے والی رات ہے، جو جمعرات کی ملیں گی انشاءاللہ، اس پہ بھی ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ راتیں ہیں، اور اس میں بھی 4 راتیں میں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جی 4 راتیں ایسی ہیں جن کی مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی عبادتیں بہت زیادہ طریقے سے قبولیت کے درجے کو پاتی ہے، اور وہ رات ہے، پہلی رات ہے رجب المرجب کی پہلی رات۔ رجب المرجب کا جو چاند دکھتا ہے نا، وہ رات ایسی رات ہے جو عبادت کی نظر سے بہت افضل رات ہے، اور اس کا پہلا روزہ بھی بہت افضل ہے رجب المرجب کا۔ الحمدللہ جی جو سے رکھا ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور دوسری رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، وہ 15ویں شعبان، شب برات کہتے ہیں جس کو۔ اور تیسری رات آتی ہے وہ رمضان المبارک کی، لیلۃ القدر تو ہے، لیکن اس میں ہے جو لیلۃ القدر کو تو ہم آخری طاق رات میں جانتے ہیں، لیکن رمضان کی عید کی رات، چاند رات، عید کی جو رات ہے نا، وہ بخشش کی رات ہے، وہ بھی بہت قبولیت کی رات ہے۔ اور لیلۃ الفطر کی عید کی رات، اور عید الفطر کی شب کی رات، اور عید الاضحیٰ کی 10ویں رات۔ 9 کو جو حج ہوتا ہے نا، اس کے رات میں جو رات ہوتی ہے، وہ راتیں جو ہے 4 راتیں چنی ہوئی راتیں ہیں، خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت کے درجے سے۔ آئیے رجب المرجب کی فضیلت پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، حضور پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی، اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہوگی؟ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب حضور نے فرما دیا، اب حضور پاک کی بات پہ اگر ہم، حضور پاک پہ ہی تو وہی نازل ہوئی نا بھائی، وہی حضور پاک میں قرآن نازل ہوا۔ اور ایک اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جبرائیل امین پہلی مرتبہ حضور پاک پہ غار حرا میں جو آئے تھے، اور آپ نے اپنے اصلی روپ میں جو آپ دکھے تھے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کے پر تھے، وہ اصلی حالت میں جب دکھے تھے، اور پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی جو نازل ہوئی تھی، وہ بھی رجب کا مہینہ ہی تھا، سبحان اللہ۔ تو رجب کی فضیلت ہے۔ اب رجب کی فضیلت کو ماننے والے مانتے ہیں، جو حضور کو چاہنے والے، اور جو حضور پاک کو، مصطفیٰ جان رحمت
یہ منکر ہے ان کے لیے تو لگتا ہے کہ بس یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی بدعت کیا ہے؟ بس حضور کے زبان سے نکلا ہمارے لیے وہ شریعت ہے۔ حضور پاک نے فرما دیا رجب اللہ کا مہینہ ہے تو بس بات مان جاؤ کہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کا مہینہ ہے تو ماننا ضروری ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں 12 اسلامک مہینوں میں سے، اسلامک کتنے مہینے؟ اسلامک مہینہ بھی 12 ہے، اور 12 مہینوں سے 4 مہینے چنے ہوئے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے، 4 مہینے چنے ہوئے۔ اب کیا کس چیز کی منکری کریں گے آپ؟ کس چیز کو ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ 4 مہینے میں 3 تو ہے جو پر ترتیب سے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ایک الگ سے، اور وہ ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ اب حرمت کس کو کہتے ہیں؟ حرمت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں لڑائی جھگڑا، مار کاٹ، خون خرابہ، یہ تمام چیزیں حرام کر دی جاتی ہے۔ اس لیے مسجد حرام سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حرام، اور وہ حرام اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کی غلط بات حرام کر دی، بالکل یعنی ٹوٹل وہاں پر غلط بات کے لیے یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی اس مہینے میں بھی قطعی ہر چیز کی خرابیاں، برائیاں، مار کاٹ، جھگڑے، قتل اور اس کا یہ فضول کھیل تماشے، یہ سب کے سب اس مہینے میں حرام ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا۔ 4 چیز، رجب جس طریقے سے رجب میں حرمت ہے، ویسے ہی 4 کتابیں ہیں آسمان کی، ویسے 4 نبی ہے جن پہ کتابیں نازل ہوئی، رسول اللہ پاک کے، اور یہ جو چیزیں ہیں 4 جو ابھی جو راتیں بتائی وہ بھی 4 راتیں اس میں شمار ہے۔ تو ہم رجب المرجب کے احترام کو سمجھیں۔ اسی پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک روایت ہم نے پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کیا، یہ وادی میں کئی پہاڑیاں ہیں لیکن کسی پہاڑی میں وہ چمک نہیں ہے، نور نہیں ہے، لیکن ایک پہاڑی بہت نور فروزہ ہو رہا ہے، نور اس پہ چمک رہا ہے، نور گر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے دل میں خیال آئے اللہ یہ پہاڑی اتنی کیوں چمک رہی ہے؟ دیگر پہاڑیوں میں تو وہ چمک نہیں ہے، لیکن یہ پہاڑی میں اس قدر چمک، ایسا نور کیسا ہے؟ تو بس اتنا تو ہاتھی بے سے آواز آئی اللہ کی جانب سے، یا عیسیٰ اس پہاڑی کے اندر ہمارا ایک برگزیدہ عبادت گزار بندہ عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ خیال آیا، اور وہ بندہ کب سے ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بندہ ہے، امت کا شخص ہے۔ اس نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ توریت تھی، داؤد علیہ السلام پہ زبور تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ 4 کتاب، چوتھی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن پاک۔ تو ہر 4 کتابوں میں قرآن کے پہلے جو 3 کتابیں آئی نا، تینوں کتاب میں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سنا، پڑھا، تو اس نے دعا کی ہے اللہ جب تیرے یہ محبوب دنیا میں تشریف لائے تو میں چاہتا ہوں تب تک مجھے تو زندہ رکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اتنی لمبی عمر دے۔ اب وہ تو اس زمانے کے ولی تھے اور انہوں نے دعا کری، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہوں نے لیکن اب ان کو کیا کیا؟ پہاڑی کے اندر چھپا دیا، پہاڑی کے اندر ان کو۔ اور اللہ رزاق ہے، وہ بڑا غضب کا رزاق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رزاق نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے تو حضور کا صدقہ ہمیں دیتا ہے، اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ رزاق ہے۔ بس روزی تو حضرت علی فرماتے ہیں روزی تو بندے کے پیچھے یوں دوڑتی ہے، یوں گھومتی ہے جس طریقے سے موت کا فرشتہ چاہے کہیں ہو موت تو آنی ہے، اس طریقے سے روزی بھی جہاں کہیں رہو آپ کی روزی مقرر ہے، وہ مل کے رہیں گی، بس کوشش کرنا ضروری ہے۔ لیکن کوشش کرنے میں اپنے رب کو نہ بھول جائے، مالک حقیقی جو ہے، ہمارا جو حقیقی رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کو بھول کے روزی تلاش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے تو پھر کہاں سے روزی ملے گی؟ پہلے تو اللہ کی عبادت ہے اور پھر روزی تلاش کرنے میں نکل جاؤ، انشاءاللہ اللہ فتح دے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے ہم، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ یہ کون بندہ ہے مجھ کو دکھا دے،
میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے برس سے، کتنے ہزاروں برس بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 600 ساڑھے 600 سال بعد مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں مبعوث ہوئے، تو پھر اتنا لمبا پیریڈ اس کو عمر بھی ملی ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے آپ نے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ مجھ کو دکھا دے. بس اللہ کا حکم تو پہاڑیاں مانتی ہے، جو اللہ چاہے کن کہے تو ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کے حکم سے وہ پہاڑی شک ہو گئی، اور پہاڑی میں سے وہ بزرگ نمودار ہوئے، بڑے نورانی بزرگ نمودار ہوئے. وہاں دیکھا کہ ایک جھرنا ہے پہاڑی کے اندر، اور وہاں دیکھا کہ پہاڑی کے اندر ہی انگور کی بیل لگی ہے، رزق بھی اللہ دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سبحان اللہ. تو پھر جب دیکھا تو ان کو دیکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ایک سرد آہ کھینچی، اور سرد آہ کھینچ کے کہنے لگے اللہ سے، اے اللہ اتنا خوش قسمت بندہ، اے اللہ اتنا خوش قسمت، ہم چاہے بھی تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے نا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی عمر ہی نہیں ہے، لیکن اس کو عمر بھی ملی اور عبادت بھی ملی، تو اس سے بڑا خوش قسمت بندہ کون ہوگا جو اتنے سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں وہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنا سوچنا تھا. اور یہ بھی بات سمجھ لے کہ ہر نبی اپنے دور میں جو نبی ہوتا ہے، جس قبیلے پہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو 1,24,000 نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ٹائم میں ان سے اچھا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا، ان سے اچھا اللہ کسی کو نہیں بناتا. یہ تو ہمارے لیے بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو اس شخص سے بہت بلند و بالا ہے. تو اب انہوں نے پوچھا یا رب العالمین اتنا خوش قسمت بندہ، اتنا خوش قسمت بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اے عیسیٰ سنو کہ یہ بندہ بہت خوش قسمت لگ رہا ہے نا، اتنا لمبی عبادت کرنے والا، لیکن ہم تمہیں بتائیں اس سے بھی خوش قسمت، اس سے بھی زیادہ بلند تقدیر والا وہ کون ہے؟ اے اللہ بتا، اس سے زیادہ قسمت والا، اس سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ تو رب العالمین کی جانب سے آواز آئی کہ عیسیٰ سنو، آپ کے بعد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے، اور ان کا امتی، سبحان اللہ، ان کی بات نہیں کہا، ان کا امتی، میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کا امتی جب کوئی ماہ رجب پالے گا اور رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے خاطر، بڑی محبت کے خاطر ایک روزہ رکھے گا، اس شخص کے ہزاروں سال کی عبادتوں سے زیادہ ثواب ہم امت محمدیہ کے ایک شخص کو، ہر شخص کو جو رجب المرجب کا روزہ رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.